بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات رومی کے سلسلے میں آج ایک اور سبق آموز حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ صدر جہاں امیر بخارا کا ایک پروردہ غلام جس قدر اپنے آقا کو عزیز تھا، اسی قدر خود اپنے آقا کا والا و شیدا تھا۔ آقا نے بھی ترقی دے کر اسے کوتوال کے معزز عہدے پر سرفراز کر دیا تھا۔ اتفاق سے کسی سنگین الزام کی تہمت لگی تو سزا اور بے آبروئی کے خوف سے فرار ہو گیا۔ 10 برس تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، کبھی خراسان چل دیا، کبھی کہستان جا نکلا اور کبھی جنگل بھٹکتا پھرا۔ 10 سال کی جدائی کے بعد تاب نہ رہی اور صدر جہاں کا شوق از حد بڑھ گیا۔ اس کے دل نے کہا اب تو جدائی کی قوت نہیں، بس اب وہیں چلوں، اگر نافرمانی کی تھی تو اس سے توبہ کر کے پھر فرمانبرداری اختیار کروں، دفعتاً سامنے ہو جاؤں اور اس کے قدموں پر گر پڑوں اور عرض کروں کہ یہ جاں حاضر ہے، چاہے زندہ کیجئے، چاہے گو سفند قربانی کی طرح ذبح کر دیجئے۔ دوسری جگہ زندگی کا بادشاہ بننے سے آپ کے قدموں میں مرنا بہتر ہے، خواہ موت اختیاری سے ہو خواہ اضطراری سے، لیکن بغیر آپ کے میری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تیرا اب بخارا جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر اس سے رہا نہ گیا اور گرتا پڑتا بخارا آ پہنچا۔ وہاں جس کسی نے بھی اسے دیکھا اور پہچانا، اس سے یہی کہا کہ بادشاہ تجھ سے سخت ناراض ہے اور دیکھتے ہی تجھے جان سے مروا ڈالے گا۔ یہ کیا حماقت کی کہ موت کے پھندے سے نکل کر پھر اسی جال میں پھنسنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا میں مرض استسقاء میں مبتلا ہوں، مجھے پانی خود کھینچ رہا ہے، ہر چند میں جانتا ہوں کہ پانی ہی مجھے مار ڈالے گا، چاہے پانی سے کتنی ہی تکلیف و صدمہ پہنچے، استسقاء کے بیماری والا کبھی پانی سے جدا نہیں ہوتا، چاہے میرے ہاتھ پیر سوج جائیں اور پیٹ پھول جائے، مگر پانی کا عشق کبھی کم نہ ہوگا۔ اس سزا میں کہ میں اس سے دور بھاگا تھا، میں نے خود اپنے آپ کو اس کی پھانسی کے ڈنڈے پر لٹکا دیا ہے۔ غرض ہاتھ باندھے صدر جہاں کے حضور میں پہنچا۔ وہ عاشق آنکھوں سے آنسو بہاتا جاتا تھا اور بالکل بے خود تھا، ایک ہاتھ میں کفن اور دوسرے میں تیغ، ساتھ ہی ساری مخلوق سر اونچا کیے دیکھ رہی تھی کہ دیکھیے بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، آگ میں ڈلواتا ہے یا پھانسی پر لٹکاتا ہے۔ جو ہی اس کی نظر صدر جہاں پر پڑی، گویا اس کی جان تن سے نکل گئی، تن لاغر خشک لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا، جوتا لو سے پیر کے ناخن تک بالکل سرد تھا۔ لوگوں نے بخور و گلاب سے بہتری یہ جتن کیے، لیکن اس نے حرکت نہ کی، نہ کسی بات کا جواب دیا۔ جب بادشاہ نے اس کا زرد چہرہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آیا اور کہا دوست کو ایسا ہی چست و چلاک عاشق چاہیے کہ جب معشوق جلوہ دکھائے تو عاشق زندہ نہ بچے۔ بے شک تو عاشق حق ہے، اور حق وہی ہے کہ جہاں حق پیدا ہو وہاں تیری خودی باقی نہ رہے۔ صدر جہاں کے دل میں اس کا یہ حال دیکھ کر محبت کی لہریں اٹھنے لگی، اس کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں اس کا سر لے لیا اور چہرے پر آنسوں کی جڑی برسانے لگا۔ بادشاہ نے اس کے کان میں آواز دی کہ اے درویزہ گر، دامن پھیلا، یہاں زر و جواہر نثار ہو رہا ہے، تیری جان تو میرے فراق میں تڑپ رہی تھی، جب میں فراق کو دور کرنے آیا تو پھر کہاں غائب ہو گیا، اب ہوش میں آ جا اور بے خودی کو دور کر۔ جب مژدہ وصل سنائی دینے لگا تو مردے میں ہلکی سی حرکت ہونے لگی، تھوڑی دیر میں خوشی اٹھ بیٹھا، تڑپ کر 1-2 بار صدقے ہوا اور سجدے میں گر پڑا۔ اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل کر تازہ ہو گیا اور کیفیت وصال کی لذت میں ہجر کی قید سے آزاد ہو گیا، اور عرض کرنے لگا اے عنقائے حق، اے میری جان، خدا کا شکر ہے کہ آپ عظمت کی بلندی سے میرے پاس اتر آئے۔ پھر اپنی خطا اور بدنصیبی کا اقرار اور آقا کی جدائی کے صدمے بیان کر کے وہ کمزور اس قدر زار و گتار رویا کہ شریف و وضیع سب رونے لگے۔ اس کے دل سے ایسی ہو بے اختیار نکلی کہ عورت مرد میدان قیامت کی طرح اس کے گرد ایک جگہ جمع ہو گئے، اور ان پر بھی وہی حیرت اور گزشتہ کی یادیں پر نالہ و زاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔
جو بعض گزشتہ کی کیفیت تھی۔ مولانا روم اس حکایت کا سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عزیز، عشق دونوں عالم سے بیگانگی کا نام ہے، اس میں 72 دیوانگیاں شامل ہیں اور اس کا مذہب 72 فرقوں سے جدا ہے اور بادشاہوں کا تخت اس کے نزدیک اسیری ہے۔ عشق کا گویا وجد و حال میں یہ گیت گاتا ہے، بندگی قید اور خدائی درد سر، بس عشق کیا ہے عدم کا دریا ہے، جس میں عقل کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لو اب بندگی اور بادشاہی کی حقیقت معلوم ہوئی، بس انہی دو پردوں میں عاشقی پوشیدہ ہے۔